السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں محمد مسلم آپ کا اپنے چینل وائی کے اردو آفیشیل پر خیر مقدم کرتا ہوں، تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، ریڈ کو لے کر کے جتنا بھی آپ کا سلیبس ہے 2025 کا، انشاءاللہ العظیم سارا کا سارا یعنی مکمل پڑھایا جائے گا آپ کے اپنے چینل وائی کے اردو آفیشیل پر۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ مکمل کورس پانے کے لیے اور پریکٹس سیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل سے جڑ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ تو اسی سلیبس میں سے آج کا ٹاپک ہے ہمارا اسم کا بیان، ٹھیک ہے؟ تو فائنلی آج ہم اسم کے بیان پر ڈسکس کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں اسم کا بیان۔ تو اسم کا بیان، اسم کہتے ہیں دوستو، اسم کے معنی آتے ہیں نام کے۔ اسم کے کیا معنی آتے ہیں؟ نام کے، یعنی اس کو اگر انگلش میں سمجھ لیں تو اس کو ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم کے لفظی معنی نام کے ہیں۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز یا کیفیت وغیرہ کی جانب، یعنی طرف، جانب کا مطلب ہوتا ہے طرف وغیرہ کی طرف اشارہ کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ اشارہ کرتا ہو۔ اسم کے لفظی معنی نام کے ہیں۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز، کیفیت وغیرہ کی طرف اشارہ کرتا ہو، یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ایوری تھنگ، کوئی ویکتی بھی ہو سکتا ہے، کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی حالت ہو سکتی ہے، یعنی کہ جس کا نام ہے اس کو ہم جو ہے اسم کہتے ہیں، ٹھیک؟ جگہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مکان بھی ہو سکتا ہے، کوئی ویکتی مطلب کوئی خاص انسان بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اسم کو سمجھ گئے ہوں گے، یعنی ناؤن۔ آپ نے سنگیا کو پڑھا ہوگا، آپ یہاں تک آئے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ناؤن یعنی جو ہے سنگیا کو پڑھا ہوگا، اسی کو ہم اردو میں اسم کہتے ہیں۔ اسم کی موٹے طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم خاص اور اسم عام۔ اسم خاص اور اسم عام۔ اسم خاص، اب ہم اسم خاص کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسم خاص کو اگر ہم انگلش میں بات کریں تو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے لیے ہم آپ کو بتلا دے رہے ہیں تاکہ جو ہے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اسم خاص، اچھا، اسم خاص کو جو ہے اردو میں ایک نام سے جانتے ہیں، اس کا نام ہے اسم معرفہ۔ اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن، اسم خاص پراپر ناؤن انگلش میں، اور اس کا دوسرا نام اور ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اسم معرفہ۔ اسم خاص، اسم معرفہ، چاہے اس کو یاد نہ کریں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اسم خاص کے ساتھ اسم معرفہ کو ضرور یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ لازمی ہے۔ کسی خاص، اس کی تعریف سمجھ لیتے ہیں، اس کی پریبھاشا کو سمجھ لیتے ہیں۔ کسی خاص شخص یا چیز کے نام کو اسم خاص یا اسم علم کہتے ہیں، مثلا احمد، کلکتہ، گنگا وغیرہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بچوں کہ اس میں ہمیشہ کسی خاص پہچان کو درشایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، ڈاؤٹ کو ایک دم کلیئر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بھارت کی راجدھانی، اگر آپ سے پوچھا جائے بھارت کی راجدھانی کہاں ہے تو دلی، آپ نو ڈاؤٹ آپ جو ہے شک و شبہ میں نہیں پڑیں گے، فائنلی دلی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے کسی بھی، جیسے کہ یہ جو اگزامپل دیے ہوئے ہیں، جو مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے احمد، کلکتہ، یہاں پہ اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ لڑکا، تو کوئی بھی لڑکا ہو سکتا تھا۔ یہ کلکتہ، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے کہ شہروں میں وایو پردوشن بہت ہے، تو یہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کون سے شہر میں زیادہ وایو پردوشن ہے، کن شہروں کی بات ہو رہی۔ یہاں پہ انہوں نے یہ فائنل کر دیا کہ کلکتہ، ٹھیک ہے؟ کلکتہ کے اندر جو وایو پردوشن بہت ہے، کلکتہ کے یہاں پہ بات ہو رہی۔ گنگا، یہاں پہ جو گنگا کا جو ہم نے جو ایگزامپل لیا ہوا ہے، جو مثال دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہاں پہ بات ہوتی کہ ندیوں میں بہاؤ بہت تیز ہے، تو ندیوں پہ ساری ندیاں، اور پھر ڈاؤٹ رہتا ہے کون سی ندی کا ذکر چل رہا ہے۔ ہم یہاں پہ فائنلی بات چل رہی ہے گنگا، یہاں پہ پوائنٹ لگا دیا، اشارہ کر دیا، فائنل، ٹھیک ہے؟ نو ڈاؤٹ۔ تو جو ہے اس کو ہم اسم خاص یعنی اسم معرفہ کہتے ہیں، جس میں بات کو فائنل کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ بات کا مطلب صاف صاف سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا،
اب آگے بات کرتے ہیں اس کی اقسام درج ذیل ہیں، اس کی جو قسمیں، اس کے جو پرکار ہیں وہ نمن لکھت ہیں. کس کی؟ اسم معرفہ یعنی اسم خاص کی. کون؟ نمبر 1، اسم معرفہ کی پہلی قسم خطاب. وہ نام جو بادشاہ یا سرکار وغیرہ کی طرف سے اعزازی طور پر، اعزاز مطلب انعام، انعامی طور پر ملتا ہے، خطاب کہلاتا ہے. مثلا سر، ملک، ملک و شعرا، پدم بھوشن، بھارت رتن وغیرہ. کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ خطاب ایسا کام جو کوئی خوبی جو ہو جس کے اندر، وہ سوشل ورک بھی ہو سکتا ہے، ساماجک طور پر. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی بہتر کام کیا اور وہ سوشل، ہماری ساماجک طور پہ، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے کے طور پہ بہت زیادہ مفید تھا، بہت زیادہ لابھدائک تھا. ٹھیک ہے، تو سرکار آپ کو سمانت کرتی ہے، یا آپ بارڈر پر تھے یا کہیں پر بھی تھے، آپ جو ہے کوئی بہتر کام کیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک آفیسر صاحب کو جو ہے ویر چکر سے نوازا گیا. انہوں نے 3 آتنکیوں کو جو ہے اکیلے جو ہے ان کو جو ہے ختم کر دیا، تو ان کو جو ہے ویر چکر سے نوازا گیا. اسی نوازنے کو ہی ہم خطاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ایک اپادھی ملتی ہے، ان کو ایک سمانت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو جو ہے ہم خطاب کہتے ہیں. ملک و شعرا، ٹھیک ہے، سر ہو گیا، پدم بھوشن ہو گیا، بھارت رتن ہو گیا. آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، امید کرتا ہوں آپ خطاب کو سمجھ گئے ہوں گے. اب چلتے ہیں اسم معرفہ یعنی اسم خاص کی دوسری قسم کی طرف. لقب. نمبر 2، لقب وہ نام جو انسان کی کسی خاصیت کی وجہ سے پڑ جاتا ہے. وہ نام جو انسان کی کسی خاصیت کی وجہ سے پڑ جاتا ہے. اچھا یاد رکھیے گا، یہ خاصیت اچھائی میں بھی ہو سکتی ہے اور برائی میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی وصفی نام لقب کہلاتا ہے. وصفی نام، ٹھیک ہے، وصفی نام لقب کہلاتا ہے. جیسے مرزا نوشا غالب. ٹھیک ہے، یہ جو ہے کیسے ہیں؟ یہ لقب ہیں، لقب ہے. اب بات یوں سمجھ لیں، تھوڑا سا الگ زبان میں سمجھیں. ایسا نام جس میں اس ویکتی کے گڑوں کا، اس کی کوالٹی کا پتہ چلے. بھائی کوئی شخصیت ہے، کوئی انسان ہے، کوئی ویکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے گڑ جو ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں، اس کے اندر جو ہیبٹس ہیں، جو عادتیں ہیں، ان کا جو پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو جو ہم فائنلی لقب کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ساماجک طور پر، یہ کس کے طور پر دیا جاتا ہے لقب؟ یہ ساماجک طور پہ دیا جاتا ہے. خطاب سرکاری طور پر یا بادشاہ کے طور پر دیا جاتا ہے. اس میں جو خطاب اور لقب کے اندر جو ڈفرینس ہے اور جو فرق ہے وہ واضح طور پہ یہ ہے کہ خطاب جو ہے سرکار کے طور پر یا بادشاہ کے طور پر دیا جاتا ہے، اور لقب جو ہے ہمیں معاشرہ دیتا ہے، سماج دیتا ہے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ پر. اب چلتے ہیں پلس نمبر، مطلب اس میں معرفہ، اس میں خاص کی قسم نمبر 3، عرف. عرف کسے کہتے ہیں؟ سمجھ لیں. عرف وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے. عرف جو ہے وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے یا اصلی نام کا اختصار لوگوں کی زبان پر چڑھ جائے تو اسے عرفیت کہتے ہیں. اچھا ایک بات اس میں اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو عرف ہے وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، اس میں پورا جو نام ہوتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے، جس شخص کا، کوئی بھی لڑکا لڑکی کچھ بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں نام کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے. جیسے کلن میاں، کلن میاں ہے تو خالی کلن کر دیا گیا یا کلو کر دیا. ٹھیک ہے، نام یہاں پہ دے رہے ہیں فخر الدین، فخر الدین سے فخرو کر دیا. ٹھیک ہے، ڈیڈی سے ڈیڈ کر دیا. بہت ساری جو شارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی جو ہے ہم عرف کہتے ہیں. ٹھیک، اور کبھی کبھی بدل بھی جاتا ہے. گڈو ہیں اور گڈو کو عرف میں کچھ لوگ الگ نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، پپو لگا دیا، ایسا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے جو ہے عرف کے نام سے جانتے ہیں. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا اب بات کرتے ہیں قسم نمبر 4. یاد رکھیے گا اس میں معرفہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں خاص کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں خاص، اس میں معرفہ کی قسم نمبر 4، تخلص.
ایک مختصر نام جو شاعر نظم میں بجائے اپنے اصلی نام کے استعمال کرتا ہے، ایک مختصر نام جو شاعر نظم میں بجائے اپنے اصلی نام کے استعمال کرتا ہے، اپنا نام استعمال فائنلی اوپن نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اشارتاً طور پہ جو ہے اپنا کوئی شارٹ نیم الگ سے جو ہے اس غزل کے اندر اپنی شاعری کے اندر لاتا ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، اس کے یہ جو شارٹ نیم ہے جو لاتا ہے شاعر، اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے یہ کس شخصیت کی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی جو ہم تخلص کہتے ہیں۔ جیسے مثلاً حالی صاحب، ٹھیک ہے، غالب صاحب، یہ حالی جو ہے یہ کس کا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی صاحب کا ہے، ٹھیک ہے، مولانا الطاف حسین صاحب کا ہے حالی، ٹھیک ہے، کہیں پر بھی اگر حالی اخیر میں آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے مولانا الطاف حسین صاحب کا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ غالب، ٹھیک ہے، یہ کس کا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان صاحب کا ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کے بغیر تو پھر شاعری ادھوری ہے۔ میر درد، سود وغیرہ، ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ تخلص کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں قسم نمبر 5 کی، کنیت۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ لفظ کنیت کنایہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کسی لفظ کو بول کر اس کے حقیقی معنی کے علاوہ دوسرا معنی مراد لینا۔ بیس جو ہے اس کے جو مین جو میننگ ہے اس کو نہ لینا بلکہ جو ہے دوسرا لینا انڈائریکٹ وے میں، ٹھیک ہے۔ کنیت صاحب یا کنیت کے احترام اور تعظیم کے لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ خطاب میں اس کی تصریح نہ ہو۔ ماں باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، خالہ، پھوپھی وغیرہ کی طرف نام منسوب کرنے کو کنیت کہتے ہیں۔ اچھا اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کنیت، کنیت عزیز دوستو اس کو کہتے ہیں وہ نام جو رشتے کو بتلائے، جو رشتے کو ڈسکس کرے، فائنل ظاہر کر دے ایک دم۔ جیسے عربوں کے اندر زیادہ دیکھنے کو ملتا تھا، اپنے انڈیا میں تو کم ملتا ہے، آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور شروع سے چلا آ رہا ہے جہاں تک میں نے تواریخ پڑھی ہوئی ہے۔ تو جیسے والد کا نام جو ہے بیٹے کے ساتھ ضرور جڑا رہتا ہے اکثر و بیشتر، ٹھیک ہے، کبھی کبھار تو فائنلی پورا کا پورا آ جاتا ہے، اور نہیں تو پھر تھوڑا تھوڑا سا جو ہے ابو لے لیا یا کچھ اور لے لیا، تھوڑا تھوڑا بہت جو ہے ضرور مل کے آتا ہے۔ جیسے تھوڑا سا ہم اگر آپ کو مثال کے طور پہ سمجھائیں، ثاقب اور نام ہے حسن تو ثاقب الحسن، نام ہے ندیم اور والد صاحب کا نام ہے اشرف تو اشرف ندیم، نام ہے ملک اور والد صاحب کا نام ہے حمزہ تو حمزہ ملک، ٹھیک ہے، تو اسی کو جو ہے ہم کنیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پر۔ اچھا اب یہ جو ہے اس میں خاص کی 5 قسموں کا بیان ہم نے پڑھ لیا ہے۔ کون کون سی تھیں؟ خطاب، لقب، عرف، تخلص اور کنیت، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور جو بھی تھوڑا بہت ڈاؤٹ رہ گیا ہے اس کے اوپر جو ہے ہم پریکٹس کر لیں گے، انشاءاللہ وہ فائنل ہو جائے گا۔ اسم عام، اسم کی دوسری قسم، اسم عام اور اسم خاص۔ اسم خاص کی ہم بات کر چکے ہیں، اب اسم عام کی بات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم عام، اسم عام کو ہم اسم نکرہ بھی کہتے ہیں اور اس کو انگلش کے اندر جو ہے کامن ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسم عام وہ اسم ہے جو ایک جیسی بہت سی چیزوں کو کے گروپ کے لیے، اسم عام وہ اسم ہے جو ایک جیسی بہت سی چیزوں کے لیے گروپ کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا آدمی، جانور، شہر، ملک وغیرہ۔ اچھا اسم خاص اور اسم معرفہ یوں کہہ لو، اور اسم عام میں یہ فرق ہے کہ اس میں فائنل کر دیا گیا تھا کہ یہ ویکتی ہے۔ احمد لڑکا اچھا ہے، اب لڑکے اچھے ہیں، پتہ نہیں کون سا لڑکا اچھا ہے، یہ لڑکے اچھے ہیں، یہ اسم نکرہ ہے، اور احمد لڑکا اچھا ہے، یہ اسم خاص ہے، ٹھیک ہے۔ 4 آم، ٹھیک، یہ کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے، اور 4 آم ہم نے خرید لیے، یہ اسم خاص ہے، فائنل کر دیا گیا ہے، بات پوری طور سے سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم نکرہ تو جو ہم نے کامن ناؤن کی جو بات کری ہم نے، تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی کہ فائنل نہیں کر جاتا، جیسے مثلا آدمی تو کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، بہت سارے آدمی ہو سکتے ہیں،
फाइनल नहीं यहाँ पर। जानवर कोई सा भी जानवर हो सकता है, शहर कोई सा भी शहर हो सकता है, मुल्क कोई सा भी मुल्क हो सकता है ना। इसमें जो है डाउट बना रहता है, बात फाइनल समझ में नहीं आती। बात तो होती है पर फाइनली पूरी मुकम्मल नहीं होती, वो मुकम्मल वाज़ेह नहीं होता। किसी ख़ास शख्सियत, जगह या चीज़ का नाम नहीं बताया जाता है फाइनल तौर पे, ठीक है, बल्कि पूरे मजमूए को एक पूरे मतलब जो है अधूरे तौर पे बताया जाता है। जैसे किताबें, अब भाई कोई सी भी किताब हो सकती है ना। अच्छा, तो इसकी भी 5 किस्में हैं। इसमें आम यानी इसमें नकरा, इसकी भी 5 किस्में हैं कॉमन नाउन, ठीक है। नंबर 1 पे है इसमें धात, वो इसम जो धात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लोहा, पीतल, चांदी वगैरह, ठीक है, इसमें धात। तो ये तो फिर इसमें तो खैर कोई समझने वाली बात नहीं है, फाइनली ओपन बात है। जो जो वो इसम जो धात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लोहा हो गया, पीतल हो गया, चांदी हो गया वगैरह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 2, इसमें कैफियत। इसमें कैफियत, इसमें कैफियत वो है जिनसे कोई हालत या कैफियत मालूम होती है, जैसे सख्ती, रोशनी वगैरह, सेहत, ठीक है, सेहत वगैरह। इसमें कैफियत 3 चीज़ में ज़ाहिर करते हैं। अव्वल हालत जैसे सेहत, नींद, रफ्तार, ठीक है। दोम सिफत जैसे सख्ती, नरमी, बहुतात। और तीसरा है वली कैफियत जैसे दर्द, खुशी, मुताला, ठीक है। इसको हम कहते हैं इसमें कैफियत। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़े से समझने की बात, इसमें कैफियत को थोड़ा समझें। ऐसा कलमा या ऐसी बातचीत जिससे कोई ख़ास हालत का पता चलता हो, है ना भाई, ऐसी बात जिससे किसी ख़ास हालत का पता चलता हो, ठीक है। जैसे हामिद बड़ा ईमानदार लड़का है, हामिद की तबीयत अलील है, यानी हामिद बीमार है, ठीक। खलीलुल्लाह बीमार है, ठीक। मतलब कोई भी नाम ले लें, सैफुल्लाह बीमार है, अलीमुद्दीन बीमार है, कोई भी, तो मतलब एक जो है हमें हालत का पता चल रहा है, वो बड़ी मेहनत कर रहा है, वो बड़ा कमज़ोर है, ठीक है, तो उसकी हालत का हमें पता चल रहा है। अब जैसे हम बात कर रहे थे, ठीक है, सख्ती, वो बड़ा सख्त इंसान है, वो नरमी बहुत नरम इंसान है, खुशी वो बहुत खुश है, मुताला वो बड़ी अध्ययन कर रहा है, मतलब स्टडीज़ कर रहा है, मुताला कर रहा है, ठीक है। तो इससे एक हालत का हमें पता चल रहा है, इसमें कैफियत। आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें कैफियत को बखूबी समझ गए होंगे, और जब बेहतर तरीके से आपके जहन में जब तक कि नहीं जहन के अंदर जब तक कि नहीं बैठेगा, जब तक कि इसमें कैफियत से हम सवालात ना कर लें और उनके जवाबात ना चुन लें, तो जो है इंशाअल्लाह लाज़िम इसकी जो है जल्द ही सीरीज़ हम सवालात और जवाबात की लेकर के आने वाले इंशाअल्लाह। तब तक कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, ठीक है। बात करते हैं इसमें नकरा की तीसरी किस्म। नंबर 1 इसमें धात, नंबर 2 इसमें कैफियत, नंबर 3 इसमें ज़र्फ़। अब हम बात समझेंगे इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ वो इसम जो किसी जगह या वक्त का बयान करे। किसको बयान करेगा? किसी जगह के बारे में बताएगा, ठीक है, कोई भी धर्मशाला के बारे में, स्कूल के बारे में, मतलब किसी मैदान के बारे में, ठीक है, या फिर या वक्त का बयान करेगा, समय का, टाइम को बताएगा, ठीक है। मसलन चरागाह, ठीक है, ये ग्राउंड के बारे में बात हो गई, ठीक है, चराने वाली, पहाड़, सुबह, रात वगैरह, ठीक है, ये जो है हमें बतलाएगा। जैसे बाज़ हिंदी और फ़ारसी कलामात ऐसी हैं, उनके लगाने से इसमें ज़र्फ़ बन जाता है। अमसाल दर्ज झेल हैं, यानी मिसालें, यानी एग्जाम्पल्स, ठीक है, उदाहरण दर्ज झेल हैं, यानी निम्नलिखित हैं इसमें ज़र्फ़ के, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ को हम समझेंगे अलामत से इसमें ज़र्फ़ बनाना, ठीक। यह है अलामत इसे ये है इसके माने, और ये है बनने वाले शब्द, ठीक। खाना का माना होता है जगह, खाना का मतलब क्या होता है? जगह, खाना खाने वाला खाना नहीं यहाँ पर, ये कुतुब खाना, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, ठीक है, दवा खाना, ठीक, मेडिकल स्टोर, वज़ू खाना, वज़ू करने की जगह, ठीक है। ये इसमें ज़र्फ़ बता रहा हूँ। अब भाई जैसे कि एग्जामिनर ने हमसे सवाल कर लिया कहीं पर भी कि भाई इसमें ज़र्फ़ कौन सा है, वहाँ पे वज़ू खाना, दवा खाना, कुतुब खाना, कोई खाना जो है हमको दे दिया, ठीक, तो फिर जो है हम कैसे पहचानेंगे? तो इन अलामात को समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये कुतुब खाना, दवा खाना, वज़ू खाना, इनमें से कोई सी भी हो सकता है। दान, ये भी हो सकता है, दान का मतलब होता है बर्तन, ठीक।
پیک دان، خاص دان، کوڑا دان کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے. شالہ، شالہ سے بننے والا کیا ہے؟ گھر. شالہ مانے کیا ہوتا ہے؟ گھر. گوشالہ، پاٹ شالہ، دھرم شالہ، ٹھیک ہے. یہ سب اس میں ظرف ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ اس میں ظرف. کتب خانہ، دوا خانہ، وضو خانہ، پیک دان، خاص دان، گوشالہ، پاٹ شالہ، دھرم شالہ، ٹھیک. یہ جگہ کا کچھ بھی آئے یا ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، ان چیزوں کو نوٹ کر لو. کس کس کو؟ جگہ، وقت، ٹھیک. ان کو جو ہے اگر اس کے بارے میں کچھ بھی آ رہا ہے تو آپ سمجھ لو اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے. چلتے ہیں نیکسٹ پر. اس میں اعلیٰ کا بیان. یہ ہے اس میں نکرہ کی قسم نمبر 4. اس میں اعلیٰ. اس میں اعلیٰ وہ اسم ہے جو کہ اوزار کے معنی میں آئے. اس میں اعلیٰ کیا ہے؟ جو اوزار کے معنی میں آئے اس میں اعلیٰ کہلاتی ہے. مثلا چاقو، تلوار، ہتھوڑا وغیرہ، ٹھیک ہے. یہ ہے اس میں اعلیٰ. اب ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی ہتھیار کی بات ہوگی یہاں پر، ٹھیک ہے، یا پھر کسی کام کو انجام دیا جائے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک. ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے چاقو ہے، ٹھیک، آم کاٹا گیا تو اس میں اعلیٰ ہی آئے گا اس کے اندر، کیونکہ چاقو سے انجام دیا گیا ہے. خربوزے کو کاٹا گیا، یہ خربوزہ کاٹ کر کھایا، ٹھیک. تربوزہ مطلب کاٹ کر کھایا، تو یہ کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ ہے چاقو کے ذریعے. تلوار، ہتھوڑا، اس نے پیٹ کر کے جو ہے کوئی بھی شکل کو بنایا، ٹھیک ہے، ہتھوڑا پیٹا، کچھ بھی، تو یہ جو ہے ہتھوڑے سے کام کو انجام دیا گیا، ٹھیک ہے. کسی کام کو انجام دیا جائے گا یا پھر کسی اس میں الگ معنی مطلب کسی اوزار کی بات ہو رہی ہوگی، کسی اوزار کی بات ہو رہی ہوگی یا پھر کسی کام کو انجام دیا گیا ہوگا، اس کو ہم اس میں اعلیٰ کہیں گے، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ اس میں اعلیٰ کو سمجھ گئے ہوں گے. ایک مرتبہ اور میں بتا دیتا ہوں. کسی کام کو انجام دیا گیا ہوگا کسی اوزار کے ذریعے، یا پھر فائنلی اوپن طور سے، کھلے طور سے کسی اوزار کی بات ہو رہی ہوگی، اوزار کی بات ہو رہی ہوگی یا پھر کسی کام کو انجام دیا گیا ہوگا اوزار کے ذریعے، ٹھیک. اب ہم بات کرتے ہیں اس میں نکرہ کی 5ویں قسم کے اوپر. اس میں جمع. اس میں جمع وہ اسم ہے جو بظاہر تو ایک معلوم ہو مگر حقیقت میں کئی اسموں کا مجموعہ ہو. مجموعہ کسے کہتے ہیں؟ شبد گرہ، ٹھیک ہے. یعنی بصورت جمع واحد ہو، اس میں جمع کہلاتا ہے. مثلا فوج، انجمن، قطار، جھنڈ، لشکر، جماعت وغیرہ. اسم کا تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اذان ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو اذان ہو چکی ہے تو ہم بات کر رہے تھے اس میں نکرہ کی 5ویں قسم یعنی اس میں جمع کی. اس میں جمع وہ اسم ہے جو بظاہر ایک معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں کیا ہے کہ کئی مجموعوں کا، اسموں کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بصورت جمع واحد ہو اس میں جمع کہلاتا ہے.
جیسے فار ایگزامپل فوج، انجمن، قطار، جھنڈ، نام تو ایک ہے لیکن اس کو جب اوپن کرتے ہیں تو کتنے لوگ نکل کر کے آتے ہیں. فوج کو اوپن کر لیجیے گا، انجمن کو اوپن کر لیجیے گا، قطار کو، جھنڈ کو، لشکر کو. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک ایگزامپل اور لے سکتے ہیں، مثال گٹھر. ٹھیک ہے. لکڑی کے گٹھر اگر میں تو بہت ساری لکڑیاں ہیں، اوپن کریں گے ویسے یہ جو ہے وہ ایک ہی دکھے گا، واحد دکھے گا، لیکن جو ہے کئی مجموعوں کا، شبدوں کا ایک سنگرہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم اس میں جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو، ہمارا کلاس، ہمارا پڑھانا سمجھانا آپ کو سمجھ آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. ٹھیک ہے. تب تک آپ جو ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. دعا کریے گا اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. اللہ آپ کو اچھے نمبر لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.